لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث نمبر 1352۔ برا بن عازب کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، اچانک آپ کی نگاہ ایک جماعت پر پڑی۔ آپ نے پوچھا یہ لوگ کس چیز پر جمع ہیں؟ کہا گیا قبر کھود رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے اور صحابہ سے سبقت لیتے ہوئے لپ کے قبر تک پہنچے، گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے۔ میں آپ کے سامنے آیا تاکہ دیکھوں آپ کیا کر رہے ہیں۔ میں نے دیکھا آپ رو رہے تھے۔ اللہ کے رسول اتنا روئے کہ زمین آپ کے آنسوؤں سے تر ہو گئی، زمین آپ کے آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا میرے بھائیوں اس دن کے لیے تیاری کرو۔ اصل بات ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں زندگی دی اور ہمیں ہدایت دی، ہماری طرف ہمیں نیکی اور بدی کا اختیار دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ یہ زندگی ہمیشہ کی نہیں ہے، یہ زندگی فانی ہے، اس زندگی کے بعد تمہارا حساب شروع ہوگا۔ اور جب موت آ جاتی ہے تو میں آپ کو بتاؤں یہ اللہ کی دی ہوئی مہلت ختم ہو جاتی ہے، موت کے ساتھ ہی انسان کا حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے۔ عام لوگ سمجھتے ہیں مر گئے جان چھوٹ گئی، حالانکہ میں سوچتی ہوں کہ زندگی تو بڑی آسان ہے۔ مر گئے اصل مصیبت تب شروع ہوئی، اور موت کے ساتھ ہی کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے انسان کی جب جان نکلتی ہے تو یہ جان نکلنا ہی بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے، بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد قبر بھی جو ہے یہ بھی یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ انسان اگر نیک ہوتا ہے تو اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے، اور اگر بد ہے تو اس کی قبر میں دوزخ کی کھڑکی کھل جاتی ہے، اور عذاب وہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نیک آدمی کے لیے قبر فراخ کر دی جاتی ہے، اس کی قبر میں جنت کا فرش بچھا دیا جاتا ہے، اسے جنت کا لباس پہنا دیا جاتا ہے، اس کی قبر حد نظر تک وسیع کر دی جاتی ہے۔ اور اگر کوئی آدمی جو ہے وہ گناہ گار ہو، فاجر ہو یا کافر ہو تو اس کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے، اور اس کی قبر میں دوزخ کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اس کو قبر کا عذاب شروع ہو جاتا ہے، اس کو فرشتے منکر اور نکیر جو حساب لینے کے لیے آئے ہوتے ہیں وہی اس کو اپنے گرزوں سے مارتے ہیں، وہ مر جاتا ہے، وہ دوبارہ اس میں جان ڈالی جاتی ہے، اور پھر فرشتے اس کو مارتے ہیں، پھر وہ مر جاتا ہے، اس کی میں دوبارہ جان ڈالی جاتی ہے، اور یہ عذاب اسے قیامت کے دن تک ہوتا ہے۔ پھر حدیث میں آتا ہے اس کی قبر میں سانپ اور بچھو چھوڑ دیے جاتے ہیں، وہ انتہائی زہریلے ہوتے ہیں۔ یہ تو معاملہ ہوا قبر کا۔ قبر کے بعد پھر حشر کی ہولناکی کیسی ہے، سورج سر پہ ہے، لوگ پسینوں میں بھیگے ہیں، اللہ رب العزت انتہائی غصے میں ہیں۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ حساب کتاب کا ہے، اللہ تعالیٰ خود حساب لیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جس کا نیکیوں کا پلڑا باری ہو گیا دائیں ہاتھ میں حساب میں اس کو اعمال نامہ دیں گے، اور جس کا برائیوں کا پلڑا باری ہو گیا اسے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیں گے۔ اب
جس شخص کو بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا وہ اعمال نامہ نہیں لے گا، اپنا ہاتھ پیچھے چھپا لے گا، اس کو فرشتے پیچھے سے جا کے اعمال نامہ دیں گے۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں، ہر شخص کو پل صراط سے گزرنا ہوگا، نیک کو بھی بد کو بھی، ہر پیغمبر نیک بد ہر شخص کو، اور اس میں سے کچھ لوگ تو ہوا کی طرح، کچھ لوگ بجلی کی چمک کی طرح، اور کچھ لوگ تیز گھوڑوں کی طرح نکل جائیں گے، اور جو گناہ گار ہوں گے وہ پل صراط سے ہی کٹ کے دوزخ کے اندر گر جائیں گے، اور اس کے بعد پھر جنت ہے، دوزخ ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں، موت کے ساتھ ہی سارے مشکل مرحلے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس زندگی کو غنیمت جانا ہے، اس زندگی کا ایک لمحہ بھی اللہ نے آپ کو دیا ہے، اس لمحے کو غنیمت جانے۔ اس زندگی میں اللہ سے توبہ کر لیجئے، نیکی کر لیجئے۔ زندگی ہے تو آپ نیکی کر سکتی ہیں، زندگی ہے تو آپ توبہ کر سکتی ہیں، اور جب زندگی ختم ہو گئی تو میں آپ کو بتاؤں سارا معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ ویسے بھی یہ موت کتنی ہولناک ہے جو ہم سے سارا کچھ چھڑوا دیتی ہے، انسان کی اولاد، انسان کا مال، انسان کے عہدے، انسان کے گھر، اس کی جائیداد، سب کچھ چھوڑ کے خالی ہاتھ انسان آگے چل پڑتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اتنا روئے کہ زمین آپ کے آنسوں سے تر ہو گئی۔ آپ کے سامنے اگلے مشکل مرحلے جو تھے وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے تھے، اور آپ نے فرمایا میرے بھائیوں اس دن کے لیے تیاری کرو۔ یہ دن کون سا تھا؟ موت کی تیاری کرو، موت کی تیاری کرو، کیونکہ موت آ گئی اس کے بعد آپ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ ایک ایک لمحے کو غنیمت جان، ایک ایک لمحے کو غنیمت جان۔ حدیث نمبر 1353، سہل بن سعد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صغیرہ گناہ سے بچو، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچو، ایک قوم کی طرح جو کہ ایک وادی میں پڑاؤ ڈالتے ہیں، ایک آدمی لکڑی لاتا ہے، دوسرا آدمی ایک اور لکڑی لاتا ہے، ایک ایک کر کے اتنی لکڑیاں جمع ہو جاتی ہیں کہ وہ آگ جلا کر روٹیاں پکا لیتے ہیں۔ اسی طرح صغیرہ گناہوں کی بنا پر مواخذہ ہوا تو صغیرہ گناہ بھی انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم بعض اوقات گناہوں کو حقیر سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہم سوچ رہے ہوتے ہیں یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے، پھر کیا ہوا، میں کون سا کوئی بڑا گناہ کر رہی ہوں، ہاں؟ اور انسان اس گناہ کو چھوٹا سمجھتے ہوئے اس کی پرواہ نہیں کرتا اور اس گناہ سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا۔ حالانکہ جب انسان صغیرہ گناہ سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا، اس پہ اصرار کرتا ہے تو وہی گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے، وہی گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان اس کو چھوٹا سمجھنے کی وجہ سے اسے بچنے کی کوشش ہی نہیں کرتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے گناہوں سے بچنے کی بھی ہمیں نصیحت کی، اور آپ نے اس کی مثال بڑی خوبصورت دی۔ آپ نے بتایا کہ اگر کوئی قافلہ جو ہوتا ہے کسی وادی میں پڑاؤ ڈالتا ہے اور وہ کھانا بنانے کے لیے آگ جلاتا ہے تو سب سے پہلے بڑی لکڑیوں سے آگ نہیں جلتی، چھوٹی چھوٹی لکڑیاں پہلے رکھی جاتی ہیں، چھوٹی لکڑیوں سے آگ جلائی جاتی ہے، اس کے بعد بڑی لکڑیوں سے آگ جلتی ہے۔ اسی طرح چھوٹے گناہ انسان کو دوزخ میں ڈالنے کا پہلا سبب بن جائیں گے۔ اسی طرح چھوٹے گناہ انسان کو دوزخ میں ڈالنے کا پہلا سبب بن جائیں گے۔ ویسے بھی قطرہ قطرہ اکٹھا ہو کر سمندر بن جاتا ہے۔ جو گناہ لوگوں کی نظر میں صغیرہ ہوتے ہیں اللہ کی نظر میں کبیرہ ہوتے ہیں، کیونکہ انسان ان سے توبہ نہیں کرتا، ان سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا، جبکہ جن گناہوں کو انسان بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے ان سے انسان بچنے کی کوشش بھی کرتا ہے، توبہ بھی کرتا ہے،
تو لہٰذا صحیح بات یہ ہے کہ جو گناہ انسان کی نظر میں کبیرہ ہوتے ہیں وہ اللہ کی نظر میں صغیرہ ہوتے ہیں۔ کیسے؟ انسان ان سے بچنے کی کوشش بھی کرتا ہے، توبہ بھی کرتا ہے، اپنے آپ کو ان سے بچاتا ہے، تو وہ اللہ کی نظر میں صغیرہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن جن گناہوں سے کوئی انسان صغیرہ سمجھتا ہے اور ان سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا، وہ اللہ کی نظر میں کبیرہ ہوتے ہیں، کیونکہ انسان کا صغیرہ گناہ پر جو اصرار ہے وہ اسے کبیرہ بنا دیتا ہے۔ تو لہٰذا اس حدیث میں کیا سبق ملا؟ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچو، کیونکہ جب آگ جلائی جائے گی تو بڑی لکڑیوں سے نہیں جلائی جائے گی، پہلے چھوٹی لکڑیاں سامنے آئیں گی۔ اسی طرح جب دوزخ میں ڈالا جائے گا تو چھوٹے چھوٹے گناہوں کی وجہ سے پہلے ڈالا جائے گا۔ تو لہٰذا چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچیں۔ ویسے بھی میں آپ کو ایک اور پتے کی بات بتاؤں، چھوٹے گناہ ہی بڑے گناہوں کا راستہ کھولتے ہیں۔ انسان چھوٹے گناہ کرتا ہے تو اسی کے ساتھ ہی پھر اس کا بڑے گناہ کرنے کی جھجک ختم ہو جاتی ہے۔ چھوٹے گناہ بڑے گناہوں کا راستہ کھولتے ہیں، اس لیے چھوٹے گناہوں سے بچنے کی ضرور کوشش کیجیے، وہی ہمیں ہلاک کر دیں گے۔ حدیث نمبر 1354 عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون ہے جسے اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب ہو؟ لوگوں نے کہا ہے اللہ کے رسول، ہم میں سے کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہے جس کو وارث کا مال اپنے مال سے محبوب ہو، ہمیں تو اپنا مال زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کو اپنے وارث کی بنسبت اپنا ہی مال زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاد رکھو تم میں سے ہر ایک کو وارث کے مال کی نسبت اپنا مال زیادہ محبوب ہے، اور تمہارا مال تو وہ ہے جو تم نے آگے بھیج دیا، اور تمہارے وارث کا مال وہ ہے جو تم پیچھے چھوڑ جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کا طریقہ بڑا ہی خوبصورت ہوتا تھا، ایسے طریقے سے بات کرتے بات ذہن نشین ہو جاتی۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان کا اپنا مال تو وہ ہے جو انسان نے کھا لیا اور ختم کر دیا، پہن لیا اور پرانا کر دیا، یا اس نے اللہ کے راستے میں دے دیا اور آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا۔ باقی جو مال ہے وہ تو مرنے کے بعد وہ یہیں چھوڑ جائے گا اور وہ اس کے وارث کا مال ہوگا۔ میری دوبارہ بات سن لیجئے، انسان کا اپنا مال تو وہ ہے جو انسان نے کھا لیا، ختم کر لیا، پہن لیا، پرانا کر دیا، اور اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا اور آخرت کے لیے محفوظ کر دیا۔ اب یہ تو سارا مال ہم نے خرچ کر لیا، اب باقی جو مال ہے ہمارا وہ ہمارے وارث کا مال ہے، وہ ہمارا مال نہیں ہے، ہم مر جائیں گے یہیں چھوڑ جائیں گے۔ تو اسی مال کی خاطر ہم گناہ کرتے ہیں، اسی مال کی خاطر لوگوں کے گلے کاٹتے رہتے ہیں۔ تو یاد رکھیے آپ کا اپنے مال میں سے حصہ کتنا ہے جو آپ کھا لیں، جو آپ پہن لیں، یا جو آپ اللہ کے راستے میں صدقہ کر لیں اور اللہ کے ہاں محفوظ کر لیں۔ اگر آپ اپنا مال بچانا چاہتی ہیں تو پھر اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اسے اللہ کے ہاں محفوظ کر دیں، صدقہ کر دیں، اور وہ رب جو ہے وہ پھر اس مال کی بڑی قدردانی کرتا ہے۔ آپ کے صدقے کو اللہ تعالیٰ اپنے دائیں ہاتھ سے لیتے ہیں اور اس کو اس طرح پالتے ہیں جیسے تم میں سے کوئی اپنے بچڑے کو پالتا ہے، یہاں تک کہ وہ صدقہ جو ہوتا ہے وہ پہاڑ جتنا بڑا ہو جاتا ہے۔ اور قیامت والے دن انسان جب اپنے صدقے کو دیکھے گا تو دل میں تمنا کرے گا، ہائے کاش میں نے اپنا سارا مال ہی صدقہ کر دیا ہوتا، ہائے کاش میں نے اپنا سارا مال ہی صدقہ کر دیا ہوتا۔ لہٰذا آج اپنا مال جو ہے اس کی حفاظت کریں اور وارثوں کے مال کی حفاظت نہ کریں۔
حدیث نمبر 1355، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 برائیاں ہلاک کرنے والی ہیں اور 3 ہی نیکیاں ہیں جو کہ نجات دینے والی ہیں۔ اب آپ نے تفصیل بتائی کہ 3 جو ہلاک کرنے والی برائیاں ہیں وہ یہ ہیں: بخل جس کی پیروی کی جائے۔ انسان کا بخل جو ہے نیکی کے راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے، نیکی کے راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے، ہدایت کے راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ سورہ لیل میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اما من بخل واستغنی وکذب بالحسنی فسنیسرہ للعسری، جس شخص نے بخل کیا، اللہ کے راستے میں مال نہ دیا اور اس نے نیکی کو جھٹلا دیا تو ہم اس کے لیے جہنم کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح واما من آتی واتقی، جس نے اللہ کے راستے میں مال دیا، اللہ سے ڈرتا رہا، وصدق بالحسنی، اور نیکی کی تصدیق کی، فسنیسرہ للیسری، ہم اس کے لیے نیکی کا راستہ، جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ تو جنت کا راستہ کس کے لیے آسان ہوتا ہے؟ جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتا ہے، اور جو بخل کرتا ہے اس کے لیے دوزخ کا راستہ آسان کر دیا جاتا ہے۔ تو جو ایسا بخل جس کی پیروی کی جائے، یہ بخل انسان کو ہلاک کر کے رکھ دیتا ہے، دوزخ میں لے جاتا ہے۔ دوسری بات، انسان کی خواہش جس کی پیروی کی جائے۔ اب انسان جو ہوتا ہے اس کو اپنی خواہشیں بڑی عزیز ہوتی ہیں، اور بعض اوقات انسان کی خواہشیں جو ہوتی ہیں، اس حد تک انسان خواہش پرستی میں آگے ہو جاتا ہے کہ اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیتا ہے، اپنی خواہش کی اتنی پیروی کرتا ہے کہ اللہ کو ناراض کر لیتا ہے، اپنی خواہش کو اللہ کا شریک بنا لیتا ہے، اپنی ناجائز خواہشات پوری کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کی جائیداد ہتھیا لیتا ہے، کسی پہ ظلم کر لیتا ہے، کسی پہ جھوٹے الزام لگا دیتا ہے، کسی کو جھوٹے الزام لگا کے پھانسی کے تختے تک پہنچا دیتا ہے۔ تو ایسی خواہش نفس جس کو انسان خدا بنا لے، یہ انسان کو ہلاک کر دیتی ہے۔ اور تیسری برائی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی، انسان کا اپنے آپ کو پسند کرنا، خود پرست ہونا۔ بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جیسا عقل مند ہی کوئی نہیں، ہمارے جیسا نیک ہی کوئی نہیں۔ وہ اپنے آپ کو اتنا پسند کرتے ہیں کہ خود پرستی کی حد تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو ایسی یہ برائی بھی جو ہے، یہ بھی انسان کو ہلاک کر دیتی ہے۔ میری رائے، میرا کھانا، میرا لباس، میری عقل، میری خواہشات، یہ سب خود پرستی میں آتی ہیں۔ انسان اپنے نفس کے پیچھے پاگل ہو جائے اور اسے اپنے آپ کے علاوہ دنیا میں اور کوئی نظر ہی نہ آئے۔ تو یہ خود پرستی جو ہوتی ہے، یہ انسان کو ہلاک کر کے رکھ دیتی ہے۔ ایسا شخص کسی کی ہمدردی سے محروم ہو جاتا ہے، ایسا شخص کسی کے مشورے سے محروم ہو جاتا ہے، ایسے شخص کو کوئی نیکی کا راستہ بتائے، اس کی برائی سے اس کو روکے تو ایسا شخص اس کا دشمن بن جاتا ہے۔ تمہیں جرأت کیسے ہوئی میرے خلاف بولنے کی؟ وہ کسی کی مخالف رائے کو برداشت نہیں کرتا۔ تو یہ خود پرستی جو ہوتی ہے، یہ اس کو ہلاک کر کے دوزخ میں لے جاتی ہے۔ تو ان 3 برائیوں سے بچیں۔ دوبارہ دیکھ لیں، بخل جو کہ انسان کو دوزخ تک لے جائے، اپنے خواہش نفس، اپنی من مرضی، جو میں چاہوں وہ ہو جائے، جو میرا دل کرے، میں جب چاہوں سوؤں، جب چاہوں اٹھوں، جو چاہوں کسی کو کہہ دوں، جو چاہوں میں کروں، کون ہوتا ہے مجھے روکنے والا؟ ایسی خواہش نفس جس کو انسان
خدا بنا لے اور خود پرستی، یہ 3 برائیاں ایسی ہیں جو کہ انسان کو ہلاک کر کے دوزخ میں لے جاتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نیکیاں بتائیں جو کہ انسان کو نجات دے دیتی ہیں اور جنت میں داخل کر دیتی ہیں۔ اور ان نجات دینے والی نیکیوں میں سے سب سے پہلی نیکی کون سی ہے؟ خلوت اور جلوت میں اللہ سے ڈرنا۔ ہم لوگوں کے سامنے تو بڑے نیک بنے ہوتے ہیں، لوگوں کے سامنے تو ہم بڑے نیک بنے ہوتے ہیں۔ اصل نیکی کون سی ہے؟ تنہائی میں اللہ سے ڈرنا۔ جب آپ اکیلے ہوں، آپ کو کوئی نہ دیکھ رہا ہو، اس وقت آپ نیکی کریں، یہ اصل نیکی ہے۔ اور انسان کو اس کی جو تنہائی میں کیے گئے گناہ ہوں گے وہی اس کو برباد کریں گے، وہی اس کو برباد کریں گے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص جس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا اور رو پڑا، جس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، اللہ اسے قیامت والے دن عرش کے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اصل بات ہے تنہائی میں انسان جو ہوتا ہے اس کے سوچنے کا انداز اور ہوتا ہے۔ تو جو شخص خلوت میں اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نجات دے دیتے ہیں۔ خلوت اور جلوت دونوں میں اللہ سے وہ تقوی رکھے، یہ پہلی نجات دینے والی نیکی ہے۔ دوسری نیکی کون سی ہے؟ انسان محتاج ہو یا مالدار ہو، اس میں میانہ روی رکھے۔ اب بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا اللہ تعالیٰ مال دیتے ہیں، وہ اپنا مال اڑا دیتے ہیں اور مال اڑا کے ختم کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ اللہ کے بندوں طریقہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی جو صفت بیان کی ہے کہ وہ تنگی ہو یا آسانی ہو، ہر حال میں میانہ روی پر قائم رہتے ہیں۔ اللہ تھوڑا مال دے تو اس کے مطابق خرچ کریں، جتنی آپ کی چادر ہے اس کے مطابق پاؤں پھیلائیں، نہ تو اپنا ہاتھ پورا کھول دیں، سب کچھ خرچ کر دیں کہ آپ کے پاس کچھ ہی نہ رہے، اور نہ اتنا بخل کریں کہ آپ کا ہاتھ آپ کی گردن تک لگا ہو، کچھ بھی خرچ نہ کریں۔ تو اللہ کے بندوں کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بخل اور اسراف ان دونوں کے درمیانہ راستہ قائم کرتے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی صفات میں سے بتایا ہے کہ وہ تنگی اور خوشحالی دونوں میں درمیانے راستے پر رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہاتھ کھلا کر دے اس کے مطابق خرچ کرتے ہیں، اور اگر اپنا ہاتھ تنگ ہے تو اپنی چادر کے مطابق ہی اپنے پاؤں پھیلاتے ہیں۔ اس کے ساتھ انسان دنیا میں باوقار رہتا ہے۔ اور تیسری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ انسان خواہ غصے میں ہو یا کسی سے خوش ہو، دونوں صورتوں میں انصاف کی بات کرے۔ آپ نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا کسی کے ساتھ خوش ہیں تو پھر تو بات ٹھیک ہے، لیکن اگر اسی کے ساتھ ناراض ہو گئے ہیں تو اسی شخص کے اندر دنیا جہان کی برائیاں انہیں نظر آنے لگ جاتی ہیں۔ تو جو شخص خوشی میں اور ناراضگی میں اس نے عدل کا دامن تھامے رکھا، اس نے اپنی جو رائے تھی اس کو متوازن رکھا، ایسا شخص بھی نجات پانے والا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو 3 برائیاں ہیں جو ہلاک کرنے والی ہیں، وہ بھی ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ اور 3 نیکیاں، فقر و غنا میں میانہ روی، غضب و رضا میں انصاف کا رویہ، اور جلوت اور خلوت میں اللہ کا ڈر، یہ تینوں نجات دینے والی نیکیاں ہیں۔ ان تینوں کا اہتمام کیجیے۔ حدیث نمبر 1359، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے آدم کے بیٹے، تو میرے لیے کھڑا ہو، میں تیری طرف چل کر آؤں گا۔ یہ حدیث قدسی ہے۔
اللہ تعالیٰ اب آدم کے بیٹے سے مخاطب ہیں، اے آدم کے بیٹے، تو میری طرف میرے لیے کھڑا ہو، میں تیری طرف چل کر آؤں گا، اور تو میری طرف چل کر آ، میں تیری طرف دوڑ کر آؤں گا۔ تو میری طرف چل کر آ اور میں تیری طرف دوڑ کر آؤں گا۔ اصل میں اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہے۔ انسان نیکی کا ارادہ تو کرے، جب انسان نیکی کا ارادہ کر لیتا ہے اور قدم بڑھا دیتا ہے، انسان ایک قدم بڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف 10 قدم بڑھاتے ہیں۔ انسان ابھی کھڑا ہوتا ہے، اللہ اس کی طرف چل پڑتے ہیں، اور انسان اللہ کی طرف چل کر آتا ہے، اللہ اس کی طرف دوڑ کر آتے ہیں۔ اور ایک انسان اللہ کی طرف بالشت بار آتا ہے، بالشت دیکھیں یہ اتنا ہاتھ، کلائی تک ہاتھ ہوتا ہے، اللہ کی طرف، اللہ اس کی طرف ایک ذرا تک آتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف ایک بازو بار آتا ہے، اللہ اس کی طرف دونوں بازو کھول کر آتے ہیں۔ تو اللہ کی قدردانی تو دیکھیے، آپ اللہ کی طرف آئیے، اللہ آپ کی طرف، آپ چل کر آئیے، اللہ دوڑ کر آتے ہیں، آپ ایک بالش پر آئیے، اللہ ایک ذرا آتے ہیں، آپ ایک ذرا آئیے، اللہ دونوں ہاتھ کھول کے یوں آپ کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے میں اسے ویسا ہی رویہ رکھتا ہوں۔ میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے، میں اپنے بندے کو یاد کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ عرش پر مستوی ہیں، لیکن اپنی صفات کے ساتھ کون کون سی صفات؟ اپنے علم کی صفت، سمع اور بصر کی صفت کے ساتھ ہر جگہ موجود ہیں۔ یہ جو ہم پڑھتے ہیں کہ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہمیں کیسے ملتا ہے؟ اللہ اپنی ذات کے ساتھ عرش پر مستوی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے صفات کے ساتھ ہر بندے کے ساتھ ہیں۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ ہر بندے کے دل کا حال جانتے ہیں، اللہ ہر بندے کی باتیں سنتے ہیں، اللہ ہر بندے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ تو عرش پر مستوی ہیں، لیکن اپنی صفات، اپنی علم کی صفت، اپنی سمیع ہونے کی صفت، اپنی بصیر ہونے کی صفت کے ساتھ ہمارے ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ اور اپنے نیک بندوں کا اللہ تعالیٰ ساتھ بھی دیتے ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ دینے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ ہر شخص کے ساتھ موجود ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی بات سنتے ہیں، ہر ایک کی بات کو جانتے ہیں، ہر ایک کو دیکھتے ہیں، وہ خواہ بندہ نیک ہے یا بد ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ساتھ خاص طور پر ہوتے ہیں اور ان کا ساتھ دیتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں۔ تو لہٰذا پہلی جو اللہ تعالیٰ کا ہر جگہ ساتھ ہونا ہے وہ عام ہے، اور اپنے نیک بندوں کا ساتھ دینا، اپنے نیک بندوں کی مدد کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا ساتھ دینا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی معیت خاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق دے اور ہمیں اپنی معیت خاصہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر معاملے میں ہماری مدد فرما دے۔ حدیث نمبر 1361، شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے میری عزت کی قسم، میں اپنے بندے پر 2 امن اور 2 خوف جمع نہیں کروں گا۔ یہ بھی حدیث قدسی ہے۔ میرا بندہ اگر دنیا میں مجھ سے امن میں رہا تو میں اسے حشر کے دن ڈراؤں گا، اور اگر وہ دنیا میں مجھ سے ڈر گیا تو جس دن لوگ جمع ہوں گے میں اس دن اسے امن عطا کروں گا۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنی عزت کی قسم کھا کے فرما رہے ہیں کہ مجھے میری عزت کی قسم، میں اپنے بندے پر، اپنے فرما بردار بندے پر 2 خوف اور 2 امن جمع نہیں کروں گا۔ یہ نہیں ہو سکتا
کہ ایک میرا بندہ ہے وہ دنیا میں میرے سے ڈرتا رہا، گناہوں سے بچتا رہا، حرام کاموں سے بچتا رہا، ہر معاملے میں اس نے میری رضا کا خیال رکھا، دنیا اس نے میرے سے ڈر کے گزاری، اور قیامت والے دن بھی وہ ڈرتا ہو۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ جو شخص میرے سے دنیا میں ڈرا، قیامت والے دن وہ امن میں ہوگا۔ قیامت والے دن لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اس شخص پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غم کھائیں گے۔ اور جو شخص دنیا میں میرے سے بے نیاز رہا، اسے حلال حرام کا ڈر نہیں تھا، اسے گناہ و ثواب کا ڈر نہیں تھا، اسے کسی کے حق مارنے کا ڈر نہیں تھا، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور آپ کی سنت کا خیال نہیں تھا، اس نے دنیا بے پرواہی میں گزاری، وہ قیامت والے دن خوف کی حالت میں ہوگا۔ تو یہ سوچ لیجئے کہ آپ نے دنیا میں اللہ سے ڈرنا ہے کہ آپ نے قیامت کو ڈرنا ہے۔ دنیا میں اللہ سے ڈرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ دنیا بھی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ عزت والی بنا دیں گے، کیونکہ جب ہم دنیا میں اللہ سے ڈریں گے، اللہ کی رحمتیں ہمیں نصیب ہوں گی، اللہ کی طرف سے ہمیں برکتیں نصیب ہوں گی، اللہ تعالیٰ کی طرف کا فضل ہمارے ساتھ ہوگا، اور قیامت والے دن بھی ہم امن میں ہوں گے۔ اور جو شخص دنیا میں اللہ سے نہ ڈرا، دنیا میں بھی ذلیل ہوا، آخرت قیامت والے دن بھی خوف میں ہوگا اور جہنم کا ایندھن بنے گا۔ لہٰذا آج یہ انتخاب کر لیجئے کہ میں نے کس دن ڈرنا ہے۔ اللہ ہمیں دنیا میں اپنا ڈر نصیب فرما دے اور ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما دے۔ حدیث نمبر 1368 حضرت علقمہ بن وائل کندی سے روایت ہے، اور وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نماز کے ارادے سے گھر سے نکلی۔ اسے راستے میں ایک آدمی ملا، اس آدمی نے اسے گرا دیا، اس کے ساتھ بدکاری کی، وہ چیخو پکار کرنے لگی، وہ آدمی چل دیا۔ بات آپ کو سمجھ آئی؟ ایک عورت جو ہے وہ فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے گھر سے نکلی، اندھیرے کا وقت تھا، ایک آدمی نے دیکھا ایک اکیلی عورت جا رہی ہے، اس آدمی پر شیطان غالب آ گیا، اس نے اس عورت کے ساتھ بدماشی کر لی، وہ عورت چیخ پکار کرنے لگ پڑی، آدمی نے اپنا کام پورا کیا اور نکل گیا۔ اتنے میں اس عورت کے پاس سے ایک اور آدمی گزرا، اس عورت نے اسے بتایا کہ اس آدمی نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے۔ پھر مہاجرین کی ایک جماعت اس کے پاس سے گزری، اس نے انہیں بھی بتایا کہ فلاں آدمی نے میرے ساتھ ایسا اور ایسا کیا ہے۔ وہ لوگ گئے اور اس آدمی کو پکڑ کر عورت کے سامنے لے آئے۔ اس عورت نے کہا واقعی یہی آدمی ہے، اصل میں اندھیرا تھا تو وہ عورت صحیح طرح پہچان نہیں سکی۔ اس عورت نے کہا واقعی یہی آدمی ہے۔ وہ اس آدمی کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے، آپ نے اسے سنسار کرنے کا حکم دے دیا۔ تو ایک دوسرا آدمی جو در حقیقت مجرم تھا اٹھا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول، اس نے نہیں، میں نے اس سے بدکاری کی تھی۔ اس عورت کو غلطی اس لیے لگی، اندھیرے کا وقت تھا، عورت صحیح طرح پہچان نہیں سکی، لیکن جب اس شخص کو سنسار کیا جانے لگا تو ایک اور شخص جو تھا وہ اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، اس کو سزا نہ دیجیے، مجرم میں ہوں، میں نے اس کے ساتھ بدکاری کی ہے۔ آپ نے اس عورت سے فرمایا تو چلی جا، اللہ تعالیٰ نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ اور پھر پہلے آدمی کے بارے میں کلمہ خیر کہا اور دوسرے زانی آدمی کے بارے میں حکم دیا کہ اس کو سنسار کر دو، اور فرمایا اس اقرار کرنے والے آدمی نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اہل مدینہ ایسی توبہ کریں تو ان سے قبول کی جائے گی۔ تو لہٰذا اس واقعے سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک زنا کا واقعہ ہو گیا اور اس وقت اتنا نیکی کا اثر واقعی تھا کہ ایک شخص نے اٹھ کے اپنے جرم کا خود اقرار کر لیا۔
تو اس کو سنسار کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور ساتھ ہی آپ نے کہا کہ اس اقرار کرنے والے شخص نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اہل مدینہ ایسی توبہ کریں تو ان سے قبول کی جائے گی، پورے مدینے کے لوگ بھی توبہ کریں تو یہ ان کو بھی کافی ہوگی۔ اصل بات ہے اس آدمی کے جرم پر اللہ نے پردہ ڈال دیا تھا، دوسرے آدمی کو سنسار کیا جانے لگا تھا، اس آدمی کے دل میں اللہ کا خوف تھا، اس نے کھڑے ہو کر اپنے جرم کا خود اقرار کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی توبہ کی تعریف کی کہ اس شخص نے ایسی توبہ کی ہے کہ پورے مدینے والے اگر یہ توبہ کریں تو تب بھی ان کے لیے کافی ہو۔ تو اصل بات ہے کہ توبہ ندامت جو ہوتی ہے یہ توبہ کی طرف پہلا قدم ہوتا ہے۔ انسان کو اپنے گناہ پہ ندامت ہوتی ہے کہ میرے سے یہ گناہ ہو گیا، اور اسی ندامت کے نتیجے میں پھر انسان اس گناہ سے دوبارہ بچتا ہے۔ تو توبہ جو ہے اس کا سب سے پہلا قدم کیا ہے؟ ندامت، اللہ میرے سے گناہ ہو گیا، اللہ مجھے معاف کر دے، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کو توبہ جو ہے بہت پسند ہے۔ اب انسان کہنے کو تو کہہ سکتا ہے کہ وہ آدمی کتنا بے وقوف تھا، اس کی جان اچھی بھلی بچ رہی تھی تو اس نے اپنے آپ کو اپنی دنیا میں بھی بے عزتی کرائی اور اس نے اپنی جان بھی گنوائی۔ حالانکہ میں سوچتی ہوں کہ اس شخص نے اتنی بڑی توبہ کی، اپنی جو اتنی عظیم توبہ کی کہ اس کی توبہ مدینے والے لوگوں کے لیے بھی کافی ہوتی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسی طرح کا ایک اور واقعہ بھی ہوا۔ ایک خاتون جو تھی وہ آپ کے پاس آئیں، اس خاتون کا نام حدیث میں نہیں ہے لیکن ان کے قبیلے کا نام موجود ہے۔ اس کا قبیلہ غامدیہ تھا، وہ غامدی قبیلے سے تھی، اور اس عورت کو حدیث میں چونکہ نام اس کا نہیں ہے اسے غامدیہ کہتے ہیں۔ وہ خاتون جو تھی اللہ کے رسول کے پاس آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے، مجھے پاک کر دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات نظر انداز کر دی۔ وہ عورت دوبارہ کہنے لگی یا رسول اللہ مجھے زنا سے حمل ہے، مجھے پاک کر دیجیے۔ اب چونکہ ثبوت مل چکا تھا گناہ کا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنی، اسے کہا کہ تم ایسا کرو، تم گھر واپس چلی جاؤ، جب تمہارا بچہ پیدا ہوگا تو تم اس وقت میرے پاس آنا۔ اب جب اس عورت کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، بچے کو ایک کپڑے میں لپیٹا ہوا تھا۔ یا رسول اللہ اب مجھے پاک کر دیجیے۔ اللہ کے رسول نے اسے پھر واپس لوٹا دیا، کہا تو جا بچے کو دودھ پلا، جب تیرا بچہ جو ہے روٹی کھانے کے قابل ہو جائے گا تو پھر تم میرے پاس آنا۔ اب اس خاتون کی جان پہ بنی ہوئی تھی، اس نے کیا کیا کہ اپنے بچے کو چھوٹی عمر میں ہی روٹی کھانے پہ لگا دیا، اور ایک دن پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ اب میرا بچہ جو ہے یہ روٹی کھانے کے قابل ہو گیا ہے، تو یا رسول اللہ اب مجھے گناہ سے پاک کر دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ ایک انصاری آدمی کو اس بچے کی کفالت سپرد کی اور اس عورت کے لیے حکم دیا کہ اس کو سنسار کیا جائے۔ اب کون سی چیز اس عورت کو بے چین کر رہی تھی؟ گناہ کرنے کا احساس، ندامت کا احساس۔ تو جب یہ ندامت کا احساس انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے تو پھر انسان جو ہے بے چین ہو جاتا ہے۔ تو ندامت توبہ کی طرف پہلا قدم ہے۔ جس شخص کو ہو گئی انشاءاللہ تعالیٰ اس کی توبہ بھی قبول ہو جائے گی، اور اگر وہ زندہ رہا تو دوبارہ گناہ نہیں کرے گا۔ تو اس شخص کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی خوبصورت بات کہی
کہ اس اقرار کرنے والے آدمی نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اہل مدینہ اتنی توبہ کریں، ایسی توبہ کریں تو ان سے بھی قبول کر لی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، مولاي صل